السلام علیکم۔ پرفیکٹ پاور انجینئرنگ سولوشنز کی طرف سے سب کو عید مبارک، اور دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، آپ کے عزیز اقارب کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے ہمیشہ نوازتا رہے، آمین۔ میں سلیمان احمد خان، پرفیکٹ پاور انجینئرنگ سولوشنز کا ٹیم ممبر، اور ڈرس مین اسٹیل بلڈنگ ہماری پروڈکٹ ہے، جس میں ہم ہر قسم کے اسٹیل اسٹرکچرز اور میٹل بلڈنگز کی ڈیزائننگ سے لے فیبریکیشن اور انسٹالیشن یعنی کہ ٹرن کی کانٹریکٹ پورے کرتے ہیں۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے بیسکس آف اسٹرکچرز کے حوالے سے، تاکہ نالج کو شیئر کریں، اور اس سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسٹرکچرل اسٹیل کے کامن شیپس جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو اسٹرکچر کے بنیادی ممبرس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کو انٹروڈیوس۔ اب ہم اسٹرکچر ڈیزائن میں جو لوڈ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، اس کو آج جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کچھ ڈیٹیل میں۔ اچھا، لوڈ کو اس طرح بھی واضح کیا جا سکتا ہے کہ ایسی طاقتیں جو وجہ بنے میں اسٹریسز پیدا کرنے کی، ڈیفارمیشن اور ایکسیلریشن پیدا کرنے کی، یعنی کہ وہ طاقتیں جو اسٹرکچر کو دباؤ میں لیں اور ان کی حیت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہو ان میں، یا اسٹرکچر کے ممبرس کو حرکت میں لا سکیں، وہ یعنی کہ کچھ تبدیلی لا سکیں اسٹرکچر میں دباؤ کے تحت۔ تو ایسی طاقتوں کو اسٹرکچرل ڈیزائن میں جو ہے لوڈ کہتے ہیں۔ اچھا، لوڈ کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں اس کی جو ہے نوعیت کے حساب سے، اور وہ کتنے ٹائم کے لیے جو ہے نا اپلائی ہو رہا ہے اسٹرکچر پہ، یا کسی بھی ممبر پہ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی، دونوں صورتوں میں لوڈ کلاسیفیکیشن ان بنیادوں پہ کرتے ہیں جو بنیادی وہ ہیں۔ اس کے بعد لوڈ کو مزید سب کلاسیفائڈ کرتے ہیں کہ اسٹرکچر جس پوزیشن میں ہوتا ہے اس پوزیشن کے حساب سے ڈائریکشنز بتا کے، یا پھر لوڈ کو ممبر کے حوالے سے جو ہے بتا کے جو ہے اس کو سب کلاسیفائڈ کرتے ہیں، یا پھر لوڈ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اسٹرکچر کے اوپر یا کسی بھی ممبر کے اوپر، اس کی اپلیکیشن کے حساب سے، یعنی کہ کی نوعیت دیکھتے ہوئے بھی لوڈ کو سب کلاسیفائڈ کرتے ہیں۔ ڈیزائننگ میں جو لوڈ کی سب سے پہلی قسم اور سب سے بنیادی قسم ہے، وہ ہے لوڈ کو اس طرح کلاسیفائی کرنا کہ وہ اپنی نوعیت اور لگنے والے ٹائم کے حوالے سے جو ہے اس کو کلاسیفائی کریں۔ پوری ڈیزائننگ میں یہ سب سے پہلے کلاسیفائی کرنا لوڈ کو بنیادی ضرورت ہے کہ کیلکولیشن کے لیے، انالیسس کے لیے۔ اس میں سب سے پہلی قسم آتی ہے ڈیڈ لوڈ۔ ڈیڈ لوڈ کوئی بھی ایسا لوڈ یا ایسی طاقتیں جو ہمیشہ مستقل ایک ہی شدت سے اسٹرکچر پہ لگتی رہے، کوئی چینج نہ ہوتی ہو، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں اسٹرکچر پہ لگتی رہیں، ایسے لوڈز کو، ایسی فورسز کو ڈیڈ لوڈ کہتے ہیں۔ اور اس میں شامل ہیں جیسے اسٹرکچر کے ممبرز کا اپنا ذاتی وزن، جو اسٹرکچر، یا پھر کوئی ایسی پرماننٹ اٹیچمنٹ جو ہمیشہ جو ہے اسٹرکچر کے ساتھ موجود رہیں۔ جیسے اسٹیل فریم بلڈنگ میں اگر اس کی بات کریں تو فریم بذات خود جو اس کا اپنا وزن ہے وہ اسٹرکچر کے لیے ڈیڈ لوڈ ہے، اور اس میں دیواریں اور جو ہم فلور یعنی کہ فرش جس کو کہتے ہیں وہ جو بچھائیں،
یا جو چھت ڈلی ہوئی ہے، پلمبنگ ورکس ہیں اور دوسرے فکسچر جو پرماننٹ ہمیشہ اسٹرکچر کے ساتھ موجود رہتے ہیں اور تبدیل نہیں ہوتے، وہ ڈیڈ لوڈ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد لوڈ کی دوسری سب سے کامن قسم ہے لائیو لوڈ۔ لائیو لوڈ کوئی بھی ایسے لوڈس جو اپنی پوزیشن اور شدت، یعنی کہ حالت اور شدت چینج کرتے ہیں یا دونوں چینج کرتے ہیں، ایسے لوڈس جو ہے نا لائیو لوڈ کہلاتے ہیں۔ سہولت کے لیے مزید جو ہے کلاسیفائی کر لیتے ہیں، جیسے موونگ لوڈ۔ موونگ لوڈ ایسے لوڈ جو کہ فریکوینٹلی یعنی کہ بار بار موو ہو رہے ہوں، جیسے کسی بھی برج کے اوپر کار ہیں، بسیز ہیں، ٹرکس چل رہے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا، لوگوں کا کہیں کھڑا رہنا، کرین کا چلنا اسٹرکچر کے اوپر، یہ سب موونگ لوڈ کی مثال ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اسٹیٹک لوڈ، اسٹیٹک لائیو لوڈ۔ اسٹیٹک لائیو لوڈ وہ ہیں، لائیو لوڈ کی وہ قسمیں ہیں جو بہت فریکوینٹ جو ہے اپنی میں کو چینج نہیں کرتے، لیکن چینج ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ پارٹ نہیں ہوتے اسٹرکچر کا، اس وجہ سے وہ لائیو لوڈ کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ کسی بھی وقت ہٹائے جا سکتے ہیں، وہ پرماننٹ اسٹرکچر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، جیسے ویئر ہاؤس کا مٹیریل ہے، ریکس ہیں ان کے، فرنیچر، یہ سب اسٹیٹک لائیو لوڈ کی مثال ہیں۔ اس کے بعد لائیو لوڈ کی ایک قسم ہے امپیکٹ لوڈ۔ امپیکٹ لوڈ یہ ہوتا ہے کسی بھی عمل کے اچانک ہونے سے، موومنٹ ہو اچانک یا اچانک اسٹاپیج ہو یا وائبریشن سے امپیکٹ لوڈ کریٹ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ اگر کسی ویئر ہاؤس میں کوئی سامان کی کریٹ گر جائے یا روڈ پہ جو ہے ٹرک ناہموار روڈ پہ چل رہا ہو، تو اس سے ہے یعنی کہ ٹرک جو اچھلتا ہے اور واپس زمین پہ آتا ہے، اس سے جو فورسز اور لوڈ پیدا ہوتا ہے وہ نارمل حالات سے اس کی جو ہے شدت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ امپیکٹ لوڈ وہ ایسے لوڈ جو اچانک کسی اسٹرکچر پہ اپلائی ہوں اور یا کچھ دیر رہیں پھر ہٹ جائیں، لیکن جو بھی ہو اچانک ہو رہا ہو، تو اس طرح کے لوڈس کو جو ہے نا امپیکٹ لوڈ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو مزید ایک قسم ہے لانگیٹیوڈنل لوڈس، جو لینئر لوڈ ہوتے ہیں، ایسے لوڈ جو اسٹرکچر ٹورڈ اس کی لینتھ یا ورتھ، یعنی کہ لینئر پوزیشن میں جو ہے اس کو لوڈ اپلائی ہو رہا ہو، جیسے ریل روڈ پہ ٹرین کا چلنا یا رکنا۔ یہ ٹرین کے ویلز کے لیے تو ریڈیل فورسز ہیں، لیکن اس کے اسٹرکچر کے لیے ریل وہ لینئر اسٹیٹس ہوگا اس فورس کا۔ اسی طرح برج پہ ٹرک کا چلنا، کیونکہ کوئی بھی آئٹم کا یعنی کہ باڈی اگر موو ہوتی ہے تو دوسرے سرفیس سے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے تو فریکشن پیدا کرتی ہے، تو اس کے لیے ریڈیل فریکشنز پیدا ہو رہی ہوں گی، اور جو روڈ پہ ہے یا بریجز ہیں ہائی وے کے، اس پہ وہ لینئر وہ فورسز اپلائی ہو رہی ہوں گی، اس لیے اس کو لانگیٹیوڈنل لوڈ کہتے ہیں۔ لوڈس کی مطلب لائیو لوڈ اور ڈیڈ لوڈ کی اور بہت سی سب کلاسیفیکیشنس ہو سکتی ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر طرح کے لائیو لوڈ کو یا ڈیڈ لوڈ کو جو ہے کا ذکر کیا جا سکے، بتا سکے، لیکن کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں تو ہم کو جو بھی لوڈ ڈسکس کرنا ہو یا ڈیزائننگ میں کنسیڈر کرنا ہو، تو وہ ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ لائیو لوڈ ہے یا ڈیڈ لوڈ ہے۔ لائیو لوڈ میں مزید اور قسمیں جو سمجھیں تو اگر جیسے فوجی علاقے ہوں، جنگی علاقے ہوں، ادھر بلاسٹ لوڈ بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ ایک خاص حد تک، ایک خاص ایریے کے باہر تک اگر کوئی بلاسٹ وغیرہ ہو، ایکسپلوژن ہو، تو اس کی وائبریشن سے، سونک فورسز سے جو ہے اسٹرکچر کو نقصان نہ ہو۔ اس کے تھرمل ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کسی بھی بلاسٹ کے، اس سے جو ہے وہ جو ہے
اسٹرکچر محفوظ رہے تو ڈیزائننگ میں یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں یہ، لیکن ایریا کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں کے لیے کیا چیز جو ہے ڈیزائن. مزید اس میں فورسز ہوتی ہیں، فورسز سے سمجھ سکتے ہیں کہ سینٹریفیگل فورس بھی اسٹرکچر پہ اپلائی ہوتی ہے، جب جیسے بریجز وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ ٹریفک ٹرن ہو رہا ہے، اس سے جو فورسز کریٹ ہو رہی ہیں، تو یہ سب جو پرماننٹ نہ ہوں وہ اس میں آتے ہیں. اس کے بعد لوڈ کی ایک کلاس ہے انوائرمنٹل لوڈ، یعنی کہ ماحولیاتی لوڈ. اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اسنو لوڈ. جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، برفانی علاقے کہلاتے ہیں، وہاں پہ برف باری ہوتی ہے. ظاہر بات ہے برف باری ان علاقوں کے لیے برف باری کے لوڈ کو کنسیڈر کرنا بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ برف کے گرنے کا دباؤ اور پھر برف کا چھت پہ ٹھہر جانے کا جو وزن ہے وہ ڈائریکٹلی اسٹرکچر پہ افیکٹ کرتا ہے، اور وہ لوڈ جو ہے اسنو لوڈ کہلاتا ہے. اس کے ساتھ اسنو لوڈ کے ساتھ ساتھ اسنو کا ایک افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ بہت کم ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس سے اسٹرکچر میں شرنکیج پیدا ہوتی ہے اور اسٹرکچر کچھ بریٹل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں جو فلیکسیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اسنو فیکٹر بھی جو ہے ڈیزائننگ کے دوران کنسیڈر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد رین لوڈ ہے، کیونکہ پانی کا ماس بھی ہے اور رین جو ہے ایک خاص ویلوسٹی سے ٹکراتی ہے چھت سے یا دیواروں سے، تو اس سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے رین لوڈ کو بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ رین کے ساتھ پاؤنڈنگ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے فلیٹ روف کے لیے، وہ آگے جا کے جب اسٹرکچر کے فیلئر ڈسکس کریں گے اس میں ڈسکس کر لیں گے. پھر رین لوڈ کے بعد آتا ہے ونڈ لوڈ، یعنی کہ ہوا کا جو دباؤ ہے. ہوا ایریا وائز جو ہے نا اس کا پریشر چینج ہوتا ہے، لیکن یہ پھر بھی تمام ایریوں میں ایک ریگولر فیکٹر ہے. اس کی انٹینسٹی جو ہے نا موسم کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن میکسیمم کسی ایریے میں کتنی ونڈ چل سکتی ہے، یعنی کہ کتنی ویلوسٹی سے کتنی اس کا ڈینسٹی ہوگی اس کے ساتھ چل سکتی ہے، اس حساب سے جو ہے ونڈ لوڈ نکالتے ہیں. کیونکہ ونڈ لیٹرل ایک تو دباؤ ڈالتی ہے اسٹرکچر پہ، اس کے علاوہ یہ رین لوڈ کی طرح کا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن رین لوڈ اور ونڈ لوڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ونڈ جو ہے کیونکہ اسٹرکچر کے نیچے سے بھی گزر رہی ہوتی ہے، روف کے انڈر دا روف، تو ونڈ جو ہے نا ایک لفٹ کا فیکٹر بھی کریٹ کرتی ہے. اور تو ونڈ لوڈ کو اس کے فلو کے حساب سے پھر کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. ونڈ لوڈ ہر ایریے کا مختلف ہوتا ہے کہ میکسیمم کتنا کس ایریے میں چل سکتی ہے اس حساب سے، اور سیزن کا بھی فرق ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایک جو زلزلے ہیں، زلزلوں کی وجہ سے جو لوڈ پیدا ہوتا ہے، ارتھ کوئک کے افیکٹ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو دو فیکٹر میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، ورٹیکل اور ہاریزنٹل، ان کے کمپوننٹ کے لوڈ کو. اور وہ پھر جو ایریے کے حساب سے ایک انداز معلوم ہوتا ہے اس کی ہر ایریے کی ہسٹری کے حساب سے کہ یہاں کتنے انٹینسٹی کا جو ہے ارتھ کوئک آ سکتا ہے، اور اس کے حساب سے پھر ہم اسٹرکچر کو اپنا اسٹرینتھن کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا اسٹرانگ اسٹرکچر بناتے ہیں جو اس کو بیئر کر سکے. اچھا، ماضی میں میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لیتے تھے ڈیزائنرز، تاکہ یہ ساری جو ماحولیاتی انفارمیشن ہے کہ کتنا اسنو
میکسیمم پاسبل ہے، کتنا رین، کتنا وینڈ اور کتنا ارتھ کوئی کس ایریے میں، پھر اس حساب سے ڈیزائن کرتے تھے۔ اب جب سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی ہیں، وہ ایک سرٹین ویلیو ہر ایریے کے لیے انہوں نے مینشن کر دیے کہ اگر آپ اس ایریے میں کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں اسٹرکچر، تو آپ کو ونڈ کی اتنی ویلیو رکھنی ہے اور اس کی ویلیو رکھنی ہے، ارتھ کوئک کے لیے یہ ویلیو استعمال کرنی ہے۔ یہ سہولت ہو گئی اب۔ اس کے بعد لوڈ کو کلاسیفائڈ کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ڈائریکشن کے حساب سے ہم لوڈ کو بتائیں۔ یہ جو ابھی اس وقت آپ کو میں یہ ڈائریکشن کے حساب سے بتا رہا ہوں، نارملی یہ ڈیزائن میں اتنا سود مند نہیں ہوتا، یہ ویسی جرنل ڈسکشن کے لیے ہم اس طرح لوڈ کو ذکر کر لیتے ہیں، لوڈ کا ڈائریکشن کے حساب سے۔ اور جو ڈیزائن میں اثر انداز ہوتی ہیں ڈائریکشنز، وہ اگلے کلاسیفیکیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ڈرائنگ ہو یا کوئی اسٹرکچر ہو، اگر ہم سب ڈسکس ورک کرنے والوں کے درمیان اس کا اورینٹیشن سیم ہو، یعنی کہ سیم ویو سے دیکھ رہا ہوں، تو پھر ہم لوڈ کو اس طرح وہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں یا نیچے سے اوپر جا رہے ہیں لوڈ، وہ ورٹیکل لوڈ ہیں، جو سائڈ سے آ رہے ہیں وہ ہاریزنٹل لوڈ ہیں، یا جو کسی زاویے سے کسی ڈگری میں آ رہے ہوں تو وہ اینگولر لوڈ کہلاتے ہیں۔ اس طرح یہ ڈسکس کرنے کے لیے تاکہ سمجھنے میں آسان ہو، اس وجہ سے بس۔ لوڈ کلاسیفائی کرنے کا تیسرا طریقہ ہے کہ یہ بھی ڈائریکشن کے ریفرنس سے کلاسیفائڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ممبر کو ریفرنس بنا کے یا پھر اسٹرکچر کو ریفرنس بنا کے جو ہے ڈائریکشن بتائی جاتی ہیں۔ یہ ڈیزائن میں چاہیے ہوتی ہیں کہ لوڈ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو اس میں پھر ایسا ہے کہ اس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں مزید لینئر لوڈ میں آ جاتے ہیں لوڈ کی ایک قسم ٹینسائل لوڈ۔ ایسے لوڈ کسی بھی ممبر کو یا اسٹرکچر کو ٹینشن کریٹ کر رہا ہوں، یعنی کہ کھچاؤ اس میں پیدا کر رہا ہوں، تناؤ، اور اس سے ممبر میں کی لینتھ انکریز ہونے کا وہ احتمال ہو۔ اسی طرح دوسری قسم ہے کمپریشن لوڈ ڈالتے ہیں کسی بھی ممبر پہ، یعنی کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ممبر کی لینتھ کو کم کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے لیٹرل لوڈ، جو بھی اسٹرکچر ہے یا ممبر کے اپنے اورینٹیشن کے حساب سے اس کی سائڈ سے پڑھ رہا ہوں، لوڈ کو جو ہے لیٹرل لوڈ کہتے ہیں۔ پھر ایک ہے ایکزیل لوڈ بھی لینئر لوڈ کی ایک قسم ہے، لیکن ایکزیل لوڈ ممبر کے بالکل جو سینٹرائڈ ہوتا ہے اس پہ جو لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے، اس کے جو ایکسس پہ لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکزیل۔ اور پھر ہے اینگولر لوڈ، وہ کوئی بھی انکلائن فورس اگر کسی ممبر پہ اسٹرکچر پہ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اینگولر لوڈ کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی قسم ہے لوڈز کی، جو ہم لوڈز کو ان کی اپلیکیشن کے تناظر میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ اس میں پہلی قسم ہے پوائنٹ لوڈ کوئی بھی ایسا لوڈ جو کوئی خاص ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا اثر انداز ہو رہا ہو، اس کو پوائنٹ لوڈ کہتے ہیں۔ جیسے اوور ہیڈ کرین اس کی اچھی مثال ہے کہ اوور ہیڈ کرین کے گرڈر پہ ٹرالی جس پوائنٹ پہ ہو لوڈ لے کے، وہ اس پوائنٹ پہ لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے، باقی اس پوائنٹ سے پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی ممبر کے کراس سیکشنل میں، لیکن انیشیلی یہ جو ہے نا اس پوائنٹ پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ لوڈ کہلاتا ہے۔ پوائنٹ لوڈ کے بعد باری آتی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ ایسا کوئی لوڈ جو کہ ممبر کی
لینتھ پہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہو. اب وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا ہے اس کی مزید اس کو فردر کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک ہے یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ یعنی کہ یو ڈی ایل کہلاتا ہے، یعنی کہ ممبر کی پوری لینتھ پہ جو لوڈ بالکل یونیفارملی ایک خاص ترتیب کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوا اس کو یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال کے لیے اس کی جو پرلنس ہیں، پرلنس کے اوپر شیٹس رکھی ہوتی ہیں، تو شیٹس کا اور ونڈ لوڈ اور اسنو لوڈ ڈرین لوڈ جتنا بھی شیٹ کے تھرو پرلن پہ جا رہا ہوتا ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ اس لیے ہوتا ہے کہ پوری شیٹ جو ہے پرلن کے اوپر بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ سارا لوڈ بالکل یونیفارم وے میں جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے پرلنس کو، پھر پرلنس رافٹر کو وہ لوڈ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس طرح آگے سیکوینس چلتی ہے. اس کے بعد ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ میں دوسری قسم ہے یونیفارملی ویرینگ لوڈ، یو وی ایل جو کہلاتا ہے، یعنی کہ لوڈ پورے موجود تو ہو لیکن ایک خاص کسی ترتیب سے جو ہے وہ کوئی سیکوینس ہو اس کی بڑھنے کی کم ہونے کی، یعنی کہ ضروری نہیں کہ پورے ممبر پہ ہر جگہ برابر لوڈ آ رہا ہو، کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو، لیکن اس کی کوئی سیکوینس بنی ہو کمی اور زیادتی کی. جیسا نیچے تصویر میں ایک سیکنڈ جو مڈل والی پکچر ہے، ایک پل ہے، برج ہے، اس کے اوپر ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے ٹرسز کا. تو وہ اسٹرکچر اپنی سائڈس پہ اس کا ماس کم ہوگا اور جہاں ہائٹ اس کی بڑھ گئی ہے وہاں اس کا ویٹ زیادہ ہوگا، پھر کم ہوگا، پھر زیادہ ہوگا، لیکن یہ ایک سیکوینس سے جو ہے کم زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ یونیفارملی ویرنگ لوڈ ہے، یعنی کہ ویری تو ہو رہا ہے لیکن ایک خاص سیکوینس میں ویری ہو رہا ہے. اس کے بعد تیسری قسم ہے نان یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ، یعنی کہ اس کا ہو تو پورے ممبر پہ لیکن کوئی سیکوینس نہ ہو، اس کی کسی بھی طرح رکھا ہو، اس طرح کا لوڈ جو بس رینڈم وے میں لوڈ پڑ رہا ہو اسٹرکچر پہ. تو یہ ڈیزائننگ میں سارے فیکٹر دیکھنے پڑتے ہیں کہ یہ لوڈ کا جو ہے نا طریقہ کیا ہے، لوڈ کس طرح اسٹرکچر پہ اور ممبر پہ اثر انداز ہوگا، پھر اسی تناظر میں اسی حساب سے پھر ہم ممبرس کو جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اگر ان ٹاپکس پہ جو ڈسکس کیے ہیں ابھی ہم نے، اس میں مزید کوئی آپ معلومات چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر پسند آئے ہو چینل اور ٹاپک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک ویڈیو کو اور شیئر بھی کر دیں. مزید ہمارا فیس بک پہ پیج ہے، اس کا لنک نیچے دیا ہوا ہے، اور گوگل پہ بھی ہمارا پیج ہے، اس کا بھی لنک موجود ہے اس پہ. اگر وہ وزٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.